اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم القیامت یوم لا ظل الا ظلہ من فرج عن مکروب من امتی و احیاء سنتی و اکثر الصلاۃ علیہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے تمام سامعین کرام، آج آپ کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چند احادیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں، جس میں درود شریف کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ میں تین خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے کہ تین خوش نصیب کون؟ جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، یعنی تین قسم کے خوش نصیب لوگ جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، وہ شخص، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ شخص کہ جس نے میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی کو دور کیا۔ جو بندہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اور دوسرا بندہ آئے اس کی پریشانی کو دور کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص قیامت والے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ہم تو آج کیا کرتے ہیں کہ ہم تو دوسروں کو پریشانی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں دوسروں کی پریشانی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا شخص کون سا ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سنت کو جس نے زندہ کیا، وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے فتنے کے دور میں میرے ایک سنت کو زندہ کیا تو اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو جنگ پہ جاتے وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اس کو ایک شہادت کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو فتنوں کے دور میں ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں، میرے اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، میری حضور کا فرمان ہے۔ تیسرا، وہ شخص جو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ شخص وہ ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود شریف کی کثرت کی، یعنی درود شریف کی کثرت کرنے والا مجھ پر، حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیاری حبیب پر، امام الانبیاء پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامت۔ اپنی مجالسوں کو مجھ پر درود پڑھنے کے ساتھ زینت دو، یعنی اپنی محفلوں کو درود شریف سے آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آگے حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ للمصلی علی نور علی الصراط ومن کان علی الصراط من اہل النور لم یکن من اہل النور من اہل النار۔ حضور فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھنے والے کو پلصراط پر عظیم الشان نور عطا ہوگا، عظیم الشان نور عطا ہوگا، اور جس کو پلصراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ میں سے نہیں ہوگا۔ تو میں اپنی تقریر اس شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نور آنکھوں میں
تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یاد رکھیں درود پڑھنا قیامت میں ایک نور ہوگا۔ کوشش کریں ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔